شخصیت پرستی یہ آج کے بت ہیں. شاید میرا الفاظ غلط ہو لیکن میں اپنے نظریے کے مطابق کہتا ہوں. ہمارے اسلام میں شخصیت پرستی منع ہے. قرآن کو آپ دیکھیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ شاکرین. جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہوئے اور یہ افواہ پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ شہید ہو گئے ہیں، تو کچھ صحابہ پیچھے ہٹ گئے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر بعض صحابہ ایسے بے ہمت ہو گئے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کو سمجھایا کہ اگر تم من کان یعبد محمد فقد مات، اس طرح الفاظ ہیں کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو تو وہ تو آپ کا خدا چلا گیا دنیا سے. اگر تم من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ زندہ ہے. یعنی اگر جو بھی ہم نبی کی مانیں گے، ہم اس کو اپنے اولاد، اپنی جان سب سے زیادہ عزیز رکھیں گے اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ اس سے محبت کریں گے. لیکن اگر نبی ہمارا یہ ایمان نہ ہو کہ نبی چلا گیا تو دین ختم ہو جائے گا، نہیں، کوئی شخص موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، لیکن وہ شخص چلا گیا تو دوسرا آ جائے گا، ہم اسی کی وجہ سے دین پر نہیں چلیں گے، یا اس کے چلے جانے کی وجہ سے دین کو ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ شخصیت پرستی کی میں نے اس لیے بات کی، جس طرح آپ نے کہا کہ مرزا جیلمی یا غمزی لوگ کہتے ہیں وہ اتنا بڑا عالم یا اتنا بڑا آدمی ہو کر وہ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں. تو آج کل مصیبت یہ ہے کہ بڑا آدمی یا بعد دفعہ تو بہت سارے لوگ بڑے ہوتے نہیں ہیں، لوگوں نے بڑا بنایا ہوتا ہے. وہ جب بات کرتے تو کہتے کہ نہیں ہمارے فلاں صاحب نے، تو اگر یہ بت توڑ دیے جائے تو نقصان زیادہ ہو گیا فائدہ ہو گیا؟ یہ بالکل توڑنے چاہیے، لیکن اصل آپ دیکھیں تو قرآن کا اس طرف اشارہ ہے قرآن کے، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. دنیا میں اگر دیکھیں تو اکثر جو ہے نا وہ غلط رستے پہ چل رہے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں تو دنیا میں مسلمان سب سے کم ہے تقریباً. اس کے بعد آپ دیکھیں تو مسلمانوں میں جو ہے نا حق پرست کم ہے، حق پرستوں میں نیک بہت زیادہ کم ہے. تو یہ جو اچھائی جو ہے یہ کم ہوگی تو لازمی بات ہے یہ فتنے آئیں گے.